اسی طرح ایک دوسری روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت ہی آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کو دیکھا تو بہت بلند آواز سے وہ پڑھ رہے تھے نماز، قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے۔ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس طرح سے، یہ کیوں اس طرح پڑھتے ہو؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ میری شارگ سے بھی قریب ہے اور میرے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں، وہ اس کو تو معلوم ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں گواہ بنانا چاہتا ہوں، لوگوں کو ادھر ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ سنیں گی تو مجھے یہ شوق ہے کہ میں بلند آواز سے پڑھوں۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کر دیں، گویا درمیانہ رستہ اختیار کریں، نہ ہی بہت بلند ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت آہستہ ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، لہذا دعا پڑھتے ہوئے اور صلاۃ کا معنی رحمت کی دعا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں درود پڑھنا۔ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحمت کی دعا کی جاتی ہے تو اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں درود پڑھنا، حالانکہ وہ بھی صلاۃ ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ رحمت کی دعا ہے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، ہم یہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں درود، یہ رحمت کی دعا ہے۔ لہذا صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور صلاۃ سے مراد عمومی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور صلاۃ سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی پڑھا جائے اس میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ وہ اتنی بلند آواز سے ہو کہ لوگ جو ہے متوجہ ہوں اور لوگ کہیں کہ یہ کیا بہت آڈ لگ رہا ہے کسی ماحول میں، اور نہ ہی وہ اتنا آہستہ ہو، بلکہ اس میں درمیانی آواز رکھنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس کا تعلق ہے ہی دعا کے ساتھ، کہ دعا کرتے وقت اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند بھی نہیں کرنا چاہیے اور انتہائی پست بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے حال جانتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے دعا مانگنی چاہیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو دل کو کی کیفیت معلوم ہے، تو دل میں دعا آئے تو اللہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چل جائے اور یقیناً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل کی کیا خواہش ہے، لیکن وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور یہ مالک جو ہے خالق و مالک یہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اس کو راضی کرنے کے لیے مانگنا ضروری ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، اور جب زبان سے ادا کرنا ہے تو اس میں غلب نہیں ہونا چاہیے، اس میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، اور دونوں انتہاؤں میں سے نہ تو آواز اتنی بلند کی کرے کہ وہ شور محسوس ہو اور نہ ہی اتنا آہستہ کہے کہ وہ الفاظ بھی زبان سے ادا نہ ہوں، الفاظ تو زبان سے ادا ہونے چاہیے۔ لہٰذا یہ دعا مانگنے کا ایک درمیانی طریقہ بتایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور ظاہر ہے کہ جب دعا لب پہ آتی ہے اور دعا بن کے زبان پہ آتی ہے انسان کی خواہش، تو ہی تو وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، انسان جب دعا زبان سے دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ ہونٹ ہلتے ہیں، یہ سارا پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو کی ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب یہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وتحرکت بی شفتا، جب یہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس وقت اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، لہذا دعا جو ہے وہ اگر اس سے مراد دعا ہے تو، اگر اس سے مراد نماز ہے تو، اور اس میں آواز جو ہے وہ درمیانے درجے کی، اس کو آپ جاہری نمازوں کو بھی کے اوپر بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ جاہری نمازوں میں اتنی بلند آواز سے کوئی شخص پڑھے کہ ایسے لگے کہ شور مچا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان پسند نہیں کرتا، تو اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن آہستہ کتنا، اتنا آہستہ بھی نہیں کہ نمازیوں کو بھی سنائی نہ دے، تو
درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. ویسے بھی خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، جو انتہاؤں سے بچے. یعنی انتہائی توازن اور اعتدال کے ساتھ، یہ پورا دین توازن اور اعتدال کا دین ہے، لہذا آواز میں بھی انتہائی توازن اور اعتدال، دعا میں بھی توازن اور اعتدال، جہری نمازوں میں بھی توازن اور اعتدال، اور ہر معاملے میں توازن اور اعتدال کا درس دیا گیا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ اکبر. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ سب تعریف، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، وہ ذات لم یتخذ ولدن، جس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اس کا، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا کارساز ہے جو کمزوری میں یا ذلت میں اس کا کام آئے، اس کا کارسازی کرے. وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، بڑائی بیان کرنا یعنی بہت زیادہ بڑائی اس کی بیان کیجئے. اب یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اس کو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس آیت کو آیت عزہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا عیب نہیں ہے، کوئی ایسا نقص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کو کسی کارساز کی ضرورت پڑے، کسی کارندے کی ضرورت پڑے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لیکن اس آیت کو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بچوں کو یاد کروایا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آیت جو ہے سوتے وقت پڑھنے سے بہت ساری آفتوں سے انسان کو بچاتی ہے، اور گویا اس آیت کو مسلمان جو ہے اپنے تجربات کے تحت اس طرح، اگرچہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسی کوئی بات تو نہیں ارشاد فرمائی، لیکن اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے اور طاقتور ہونے کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر ہے، اور اللہ کی حمد اور اس کے شکر کا ذکر بھی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اور یہ جو حمد ہوتی ہے یہ عام تعریف نہیں ہوتی، یہ پہلے بھی بات ہو چکی. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکرانے کے جذبات ہوں، اور شکرانے کے جذبات ہوتے ہیں کسی نعمت کی وجہ سے. تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہیں؟ ظاہر نعمتیں عطا کرنے والا تو صرف وہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نعمت عطا کرنے والا نہیں. تو شکرانے کے جذبات اللہ کی نعمتوں کے کتنے ہونے چاہیے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ تم ان کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے. تو جن انعامات کو گنا نہیں جا سکتا اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ان سب کا شکر ادا کرنا ہے. اور الحمدللہ اس کا معنی یہ ہے، الحمد الف لام جو ہے یہ اس کے اندر حسر پیدا کرتی ہے، ہر قسم کی تعریف للہ، جو شکرانے کی تعریف ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے، کیونکہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے. اور کتنی تعریف اور کتنا کچھ اس کے بارے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ کی ایک بات جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی نعمتیں جو بے شمار ہیں، تو بے شمار نعمتوں کا شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اور شکر ادا کرنا واجب ہے ہر نعمت کا، تو پھر کیسے شکر کریں؟ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جن کو گنا جانا ممکن نہیں ہے ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے شکر ادا کیا جانا ناممکن ہے، جبکہ وہ واجب ہے. تو پھر کیسے ادا کریں؟ اس پر پھر وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر سارے جہان کی ساری نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، وہ اگر ایک لقمہ بنا دی جائیں، ساری نعمتیں، سارے جہان کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، ساری نعمتیں یک بارگی، اللہ اکبر. تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان وہ کلمہ کہہ دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے الحمدللہ. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمائیں ہر طرح کی تعریف اور وہ شکرانے والی تعریف حمد صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ. یہ کہہ دیں الحمدللہ سے تو سارا شکر ادا ہو جاتا ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جس کو انٹرپریٹ کیا امام قرطبی اور دیگر لوگوں نے، کہ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ،
یہ کلمہ شکر ہی نہیں، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اس لیے دعا کس طرح کہ جب شکر کرتے جاؤ گے، اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمت کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ ظاہر ہے پھر شکر انسان کے لیے دعا بن جاتی ہے کہ شکر کرنے سے انسان کی نعمت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے، اور فرمایا وقل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے۔ وہ ذات الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی بادشاہت میں کوئی شریک اور ساجی، اللہ اکبر، ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اچھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ سورہ اخلاص کے مشابہ ہے، اور اس آیت کی اسی لیے زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ساری حقیقتیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں سورہ اخلاص میں، وہی مختلف الفاظ میں، ان سے دیگر الفاظ میں یہاں بیان ہوئی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنے کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے سورہ اخلاص کو بھی اللہ کریم نے یہ اہمیت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اکیلی صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص سورہ اخلاص تلاوت کر لیتا ہے تو گویا اس نے 1/3 قرآن تلاوت کر لیا، اور اگر اس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر لی تو ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن تلاوت کر لیا۔ تو یہ اس کے اندر بھی، اس آیت کے اندر بھی اسی طرح کی صفات ہیں ساری کی ساری، قل هو اللہ احد قل الحمدللہ اللہ الصمد لم یلد، یہاں فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کے بادشاہت میں کوئی اس کا حصے دار ساجی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اس کو کوئی کسی پارٹنر کی ضرورت بھی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی کارساز یا کارندے کی ضرورت پڑے، سبحان اللہ، اس کی کامل اور مکمل بادشاہت ہے، کامل قدرت ہے، کامل طاقت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور پھر تم اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہو، اس لیے اس کو آیت عزت کہا جاتا ہے۔ آیت عزت یہ غلبے کی ہے، اور جو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، علامہ ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور ہر طرح کی آفتوں سے بچاتا ہے، اور طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ یوں الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الکہف ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کے داخلی نظم کو فوکس کیا ہے، اور داخلی نظم کے اعتبار سے نظم قرآن کے بہت زیادہ قائل ہیں، ان کے خیال میں تفسیر جو ہے وہ اس کے اندر نظم قرآن کا بڑا ہی دخل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ نظم قرآن کے قرآن کی ایک ترتیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، اس کے اندر حکمتیں، کتنی حکمتیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے نئے نئے نکات، نئے نئے علوم وہ تو ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نزولی ترتیب اور تھی اور توقیفی ترتیب اور ہے، تو جو ترتیب نزولی کی حکمت تھی اس اعتبار سے قرآن نازل ہوا، اور جو باقی رہتی دنیا تک جو حکمت ہے اس اعتبار سے قرآن ہمارے پاس اس ترتیب سے موجود ہے۔ تو نزولی ترتیب سے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت جو ہے وہ 30ویں پارے میں چلی گئی، گویا اب اسی میں حکمت ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، اور اسی ترتیب سے قرآن پڑھنے اور سمجھیں گے تو اس کے اندر زیادہ فوائد۔ لیکن اس میں داخلی نظم میں اس ترتیب، یعنی اس حد تک ترتیب کے اندر تو حکمتیں موجود ہیں، جب ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو ہمیں اسی ترتیب سے قرآن پڑھنا، لیکن اس داخلی ترتیب کو مختلف قسم کے احکام کا ذریعہ سمجھنا، اور مختلف قسم کے آپس میں کنیکشن قائم کرنا، معنوی طور پر جوڑ بنانا، لفظی طور پر جوڑ بنانا، تو یہ ایک ایسا کام ہے جو متقدمین کے ہاں بالکل نہیں تھا، اور متاخرین کے ہاں کافی اس میں پایا جاتا ہے، اور بر صغیر میں ایک خاص مکتب فکر اٹھا ہے جس نے نظم قرآن کو بنیاد بنا کے، اور ان کے ہاں میں نے یہ سارا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے ہاں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے جوڑا ہے، ان کے خیال میں ہر سورت جو ہے اس کا جوڑا ہے، اور انہوں نے ان دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑا قرار دیا ہے، اور جوڑا قرار دینے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک تو ظاہری وجہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے ان کا زمانہ ایک ہے، پھر مضامین کی جو مشابہت ہے وہ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر جو احوال بیان ہوئے ہیں اس کی مشابہت بھی ہے، اور بھی بہت ساری مشابہتیں ہیں۔ تو یہ جوڑا قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے،
بہرحال سورۃ الکہف کی اپنی اہمیت ہے اور سورۃ بنی اسرائیل کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ جو نظم قرآن کی بنیاد پر مختلف قسم کے جو علمی اور یعنی کہہ لیجئے عقلی نکات بیان کیے جاتے ہیں، ان کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، قرآن کی معنویت اور قرآن کی ترتیب کی حکمت کے اندر اس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سورہ کہف جو ہے بہرحال اس کا زمانہ نزول بھی سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول ہے، اس کے قریب قریب نازل ہوئی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ 5 سن نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال یہ نازل ہوئی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ پوری کی پوری ایک بارگی نازل ہوئی۔ اور اگر 5ویں سال کی نبوت کے 5ویں سال کی بات کریں تو اس وقت حالات کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر ایک ظلم و تشدد کا ایک بازار تھا جو گرم کر رکھا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، مار پیٹ ہو رہی تھی، اور اسی طرح معاشی دباؤ بھی تھا مسلمانوں کے اوپر، اور مختلف قسم کے استہزاء اور تضحیک کے بھی مزاحمتی سرگرمیاں شروع کی ہوئی تھیں، اور ایک یعنی خاص مرحلہ تھا جو مذاق اور استہزاء سے نکل کر تشدد تک اختیار کر چکا تھا۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش نے 3 سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو یہ 3 سوالوں کے جواب یعنی قریش نے کیے تھے۔ اصل میں یہ سوال قریش کے نہیں تھے، سوال تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں نے سوال بتائے قریشیوں کو کہ سوال ان سے کرو، ان کا آپس میں کنیکشن تھا، اور قریشی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت میں اور اہل ایمان کی مخالفت میں وہ علمی مدد لینے کے لیے یہود مدینہ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان سے رابطہ کرتے رہتے تھے، اور وہاں سے یہ سوال آتے تھے۔ تو یہ ایک تو اس سوالات کا یہ بھی یعنی ایک طریقہ قریش کے ذریعے سے یہود کے سوال آئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، صحیح روایتوں میں، کہ یہود نے یہ سوال رکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ لہٰذا ان دونوں قسم کی روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو سوال تو یہودیوں کے ہی تھے جو بذریعہ قریش آئے تھے، لہٰذا اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بعین ہی وہی سوال جو قریشیوں کے ذریعے سے انہوں نے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اسی طرح کے سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی انہوں نے کیے تھے۔ تو گویا یہ 2 الگ الگ واقعات 2 الگ الگ ہوں، یا یہ ایک ہی واقعے کی 2 انٹرپریٹیشنز ہوں، بہرحال اس کے جواب میں قرآن نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ اس کے اندر اصحاب کہف کا ذکر بھی جو معروف تھا، وہاں لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں کچھ اصحاب کہف کا کوئی واقعہ تھا، لیکن اس کی درست تفصیلات معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کو واقعتاً جو ہے وحی کے ذریعے سے ان کے حالات بتا دیے جائیں گے، کیونکہ عام لوگوں کو وہ حالات پوری طرح پتہ نہیں تھے۔ اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی ایک خبر تھی لوگوں کو، لیکن پوری خبر نہیں تھی، تو ان کے حالات کے بارے میں پوچھ لیا، اور اپنے طور پہ انہوں نے یہ سوال رکھے تھے۔ اسی طرح روح کا سوال، تو روح کا سوال جو ہے اس کا جواب آیت نمبر 85 کے اندر آ گیا، یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو تیسرا سوال تھا وہ روح کا نہیں تھا، یعنی ذوالقرنین کا سوال، اصحاب کہف کا سوال، اور تیسرا سوال قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کا تھا۔ خضر جس کا درست تلفظ خضر ہے عربی کے اعتبار سے، ہم اردو میں اس کو خضر کہہ دیتے ہیں، تو خضر اور موسیٰ کا جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس کے بارے میں یہ سوال تھا تیسرا، اور اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے قرینہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا قصہ بیان کیا ہے، اس قصے کے آخر پہ پھر آگے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے، تو ذوالقرنین کا قصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ الفاظ یہ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں بھی۔ تو اس سے پیچھے جو ہے وہ قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر اور موسیٰ کا قصہ بھی سوال تھا اور یہ بھی سوال ہے، اور وَيَسْأَلُونَكَ وہ جو واو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بڑا مضبوط قرینہ ہے جس میں مفسر نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ مضبوط بات ہے کہ اس کا مطلب ہے صرف ذوالقرنین کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا، سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کے بارے میں بھی تھا،
لہذا اس روایت میں جہاں 3 سوالوں کا ذکر ہے تو اس میں روح والا سوال ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں نہیں ہے، تو زیادہ درست بات محسوس ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 سوال جو یہود نے قریش کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تھے ان میں سے یہی سوال ہوں، یہ تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کا ہو، نہ کہ روح کا۔ بہرحال تینوں ہو سکتے ہیں، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ بھی صحیح ہو سکتی ہیں کہ اس کا جواب وہاں آیت نمبر 85 میں دے دیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور باقی سوالوں کا جواب یہاں دے دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ سورۃ الکہف کے اندر جو عمومی مضمون ہے، اس کا مرکزی مضمون ہے، وہ ایمان اور مادیت کی کشمکش۔ اللہ اکبر، قصے تو بیان کیے گئے آزمائش کے طور پر، وہ بھی قصے بھی گویا ایک آزمائش۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، وہ ایک ایمان کی آزمائش کا قصہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک قصہ اس میں اور بیان ہوا ہے، وہ 2 آدمیوں کا قصہ ہے جو باغ والے ہیں، اور ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہے، اللہ کریم نے بیان کیا، اور وہ جو یعنی دونوں ذمہ کا جو قصہ ہے وہ گویا دولت کی آزمائش کا قصہ ہے، سبحان اللہ، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ علم کی آزمائش کا قصہ ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر آپ بخاری شریف کی اس حدیث کو ملا لیجئے کہ یہ سارا قصہ جو پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، روئے زمین پر تجھ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ یہ سوال تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اب یہ کہنا ان کا تو اس بنیاد پر تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور شریعت کا علم سب سے زیادہ نبی جانتا ہوتا ہے، اور انہیں اس بنیاد پر کہہ دیا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ نہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر بڑا جاننے والا بڑا عالم موجود ہے، اور اصل عالم اور عالم الغیب جو ہے تو اللہ کی ذات۔ تو پھر وہ پورا قصہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا یہ علم کی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص ملا دیا جس کو ایک دوسری طرح کا علم تھا۔ شرعی علم کے ماہر تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن ایک اور تکوینی امور کا علم تھا، اس کی تفصیلات دیکھیں گے کیا ہیں، کہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جاننے والے ایک ملادی، ایک کارکنان قضاء و قدرت میں سے حضرت خضر، تو ان کے علم کو دیکھ کر حیران رہ گا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ سوالات سے باز بھی نہیں رہ سکے، اور اس کی وجہ سے 3 سوالوں کے بعد وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش موسیٰ تھوڑا سا صبر کرتے تو ہم اور کچھ جان لیتے، یعنی اور بھی کچھ سوالات آ جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم بھی کچھ جان لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے جو ہر ایک سے اوجھل ہے، اصل عالم الغیب صرف اللہ کی ذات۔ حضرت خضر نے جب وہ علم کی باتیں بتا بھی دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اس بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ دونوں چونکہ ایک سمندری مقام پہ تھے، تو ایک چڑیا آئی، وہ آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اور اس نے سمندر میں سے چونچ بھری، اپنے پانی لیا، پانی پینے کے لیے آئی تھی، تو اس نے جب چونچ بھری تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا علم اور میرا علم، اب دیکھیں ایک علم کے ماہر موسیٰ علیہ السلام اور ایک علم کے ماہر خضر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا علم اور میرا علم دونوں ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی حیثیت چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی سمندر کے مقابلے میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹس میں لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور وہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تو اس بنیاد پر درست تھی کہ وہ شریعت کے عالم سب سے بڑے وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ قصہ دراصل آزمائش ہے، علم کی آزمائش۔ تو اصحاب کہف کا قصہ ایمان کی آزمائش، 2 ذمہ داروں کا جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ دولت کی آزمائش، اور یہ جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، یہ آزمائش ہے علم کی آزمائش۔ اللہ اکبر! وفوق کل ذی علم علیم، سبحان اللہ۔ اور ایک اور قصہ جو ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا ہے، وہ اقتدار کی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے کو مشرق و مغرب پر پھیلا ہوا اقتدار دیا تھا، اور اس کا ذکر بھی ہے، وہ آزمائش کی بات ہے، امتحان کی بات ہے۔
اور امتحان، یہ پوری کشمکش، اس کو اگر ایک یعنی فقرے میں سمویا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے، ایمان اور مادیت کا امتحان ہے۔ اسی لیے اس سورۃ الکہف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا علاج بھی قرار دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایمان اور مادیت کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی آزمائش کو اور ایمان کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، اور مادیت کے اوپر انسان اگر غلبہ حاصل کر سکتا ہے یا مادیت کے برے اثرات سے بچ سکتا ہے تو وہ ایمان کی بدولت بچ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ان دونوں طرح کی روایتوں کو، دونوں صحیح ہیں، اور دونوں کی روایتوں کو محدثین نے تطبیق دی ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دراصل یہ پہلی 10 آیات ہیں اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، تو زیادہ سے زیادہ احتیاطی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ پہلی 10 بھی یاد کر لینی چاہیے اور آخری 10 بھی یاد کر لینی چاہیے۔ تو پہلی 10 کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، من حافظ، جو یاد کر لے، حفظ کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لفظی طور پر میمورائز کر لے، رٹا لگا لے، نہیں، حافظہ کا معنی ہوتا ہے اس کی ساری جو تفصیلات اس کو معلوم ہو، یاد کر لے، حفظ کر لے، اس کو یاد رکھے، یعنی اس کے سارے مضامین بھی پڑھے، اس کو بطور پالیسی میٹر کے اور زندگی کے ایک منہج کے اور اسلوب کے اپنے زندگی میں داخل کرے، تو اس کا مطلب ہے حافظہ۔ کیونکہ حافظہ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یاد رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے جب وہ لڑکے تھے، تو احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے یا غلام اللہ کو یاد رکھا کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اور احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھا کر، تجد تجاہک، تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو جب من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے، کیا مطلب؟ اس کو یاد بھی رکھے، اس کے مضامین بھی پڑھے، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اس کو پالیسی میٹر کے طور پر لے، سبحان اللہ۔ فرمایا عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ اللہ، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا اس میں ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے، اور پہلی 10 آیات خاص طور پر وہ سامنے آ گئی۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اگر کوئی شخص ہر جمعے کو پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ نور اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گویا ہر جمعے اگر کوئی شخص اس کو تلاوت کرتا رہتا ہے تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہا، اور اس کو ایک خاص نور بھی عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ اس کی سورۃ الکہف کے مضامین کو دیکھیں گے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے قصے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ قصے آزمائش ہیں، ایمان کی آزمائش ہے، دولت کی آزمائش ہے، اقتدار کی آزمائش ہے، علم کی آزمائش ہے، لیکن اس کے شروع میں جو تمہید ہے، پہلی 10 آیات بھی تمہید ہے اور آخری 10 آیات بھی خلاصہ ہیں۔ ان دونوں میں جو چیز خلاصے کے طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اصل جو مقابلہ ہے وہ ایمان اور مادیت کا ہے۔ جو لوگ ایمان کو، اپنے ایمان کو محفوظ بنا لیتے ہیں، بالآخر وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔